السلام علیکم دوستو جب ایک دشمن کسی دوسرے دشمن کو مارتا ہے تو وہ یا تو گولی مارتا ہے یا زہر دے کر مارتا ہے یا پھر سیدھا تلوار یا چاقو سے گلا کاٹ دیتا ہے۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے بہار میں اتنے خطرناک طریقے سے ایک بچے کو مارا گیا ہے جس کے بارے میں اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی اس طرح کی بری موت کبھی بھی نہیں سنی ہوگی، یا پھر مشکل سے 2-4 لوگوں نے ہی سنی ہوگی۔ اور اس طرح کی خطرناک موت کسی دشمن کو نہیں دی گئی ہے، بلکہ ایک استاذ نے اپنے مدرسے کے شاگرد کو یعنی مدرسے کے بچے کو اتنی خطرناک طریقے سے بری موت مارا ہے۔ آخر اس بچے کی کون سی ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے اس کو اتنا خطرناک طریقے سے تڑپا کر مارا گیا ہے؟ آئیے شروع سے پورا معاملہ سمجھتے ہیں۔ 2 حافظ صاحب استاذ کی حیثیت سے فتح پور ضلع سوار گاؤں کے مدرسے میں 17 سال سے پڑھا رہے تھے۔ ایک بچہ تھوڑا کم ذہن کا تھا، سبق یاد نہ ہوتا تھا۔ قاری صاحب روز مارتے تھے۔ اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ وہ ایک دن اپنے ماں باپ سے شکایت کر دیا تو اس کے والد صاحب نے قاری صاحب سے بات کی تو قاری صاحب نے ان کے والد سے اچھے سے بات کیا۔ اس کے بعد بچے کو اس طرح باندھ کر مارا گیا کہ بچے کے سر سے خون نکلنے لگا۔ اتنا مارنے کے بعد بھی اس استاذ کا پیٹ نہیں بھرا۔ اگلے دن درسگاہ میں پھر سبق یاد نہ ہوا تو اس بار باندھ کر اتنا زیادہ مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ مار کر بے ہوش کرنے کے بعد بھی ان کا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا۔ اس کے بعد وہ دونوں حافظوں نے اس بچے کے پورے چہرے پہ ایک موٹا ٹیپ لگا کر ایک روم میں بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد وہ دونوں اپنے روم میں چلے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچے کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ایک بار آپ خود اپنی سانس روک کر کے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب آدھا گھنٹہ بعد وہ آتے ہیں تو بیچارہ معصوم سا بچہ تڑپ کر اپنی جان توڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں بے شرم کی طرح اس الزام سے بچنے کے لیے بچے کو ایک بوری میں بھر کر گاؤں کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو ذرا سا بھی رحم نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد جب پولیس نے اس معاملے کی تحقیق کی تو یہ ساری خبر سامنے آ گئی۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ اسکول، کالج، مدرسہ وغیرہ میں ٹیچر بچوں کو مارتے ہیں، الگ الگ سزائیں دیتے ہیں، اور استاذ کی مار پر فضیلتیں بھی سننے میں آتی ہے کہ جس جگہ استاذ کی مار پڑی ہو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکے گی۔ آپ نے بھی بچپن میں یہ بات سنی ہوگی۔ کیا یہ سزائیں دینا، مارنا اور اس پر جو فضائل ہے یہ درست ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرمہ کو فرائض، سنن اور تعلیم قرآن کے لیے باندھا کرتے تھے۔ طبقات کبریٰ میں ہے کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے میرے پاؤں میں بیڑی ڈالا کرتے تھے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ سرپرست حضرات اور اساتذہ کے لیے بچوں کو آداب اور تنبیہ کی غرض سے مناسب سزا دینا جائز ہے، لیکن اس کے لیے 11 شرطیں ہیں جن کی رعایت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، بچوں کے والدین سے اس کی اجازت لی ہو۔ نمبر 2، سزا سے مقصد تنبیہ و تربیت ہو، اپنا غصہ اتارنا یا کسی چیز کے بدلہ لینا مقصد بالکل بھی نہ ہو۔ نمبر 3، ایسی سزا دے جو شریعت کے اعتبار سے منع نہ کیا گیا ہو۔ نمبر 4، غصے کی حالت میں نہ مارا جائے بلکہ جب غصہ اتر جائے تو ہی سزا دے۔ نمبر 5، بچوں کی طبیعت اس سزا کو برداشت بھی کر سکے، یعنی بچوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہ مارا جائے۔ نمبر 6، مدرسے کے ضابطے کی اعتبار سے اساتذہ کو اس طرح کے ادب کی اجازت ہو۔ نمبر 7، ہاتھ سے مارے، لاٹھی، ڈنڈا، کوڑے وغیرہ سے نہ مارا جائے۔ اگر بالغ ہو تو ضرورت پڑنے پر لکڑی سے بھی مار سکتا ہے،
لیکن اس کے برداشت سے زیادہ بالکل بھی نہ ہو۔ نمبر 8، ایک وقت میں 3 سے زیادہ بار نہ مارے اور نہ ہی ایک جگہ پر تینوں بار مارے، بلکہ تینوں الگ الگ جگہوں پر مارے۔ نمبر 9، سر، چہرے اور شرمگاہ پر نہ مارے۔ نمبر 10، بچہ ادب کے قابل ہو۔ اتنا چھوٹا بچہ جو ادب کے قابل نہ ہو اس کو مارنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 11، ایسی سزا جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا چمڑا پھٹ جائے یا جسم پر کالا داغ پڑ جائے یا دل پر یا جسم کے کسی نازک حصے پر اس کا اثر ہو، اس طرح مارنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ بات خوب اچھا سے سمجھ لے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں نرمی اور محبت کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ فالتو کی مار پیٹ سے بچے سخت ہو جاتے ہیں، پھر ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اور زیادہ مارنا تعلیم و تربیت کے لیے اچھا بھی نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے بچے کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ ڈر کے مارے سارا پڑھا لکھا بھول جاتے ہیں، تیسرا یہ کہ جب پٹتے پٹتے عادی ہو جاتے ہیں تو بے حیا بن جاتے ہیں، پھر مار سے ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، اور اگر ضرورت کے وقت سزا دینے کی بھی ضرورت ہو تو صحیح سزا دے۔ نمبر 1، برا بھلا کہنا۔ نمبر 2، ڈانٹنا۔ نمبر 3، کان کھینچنا۔ نمبر 4، ہاتھ سے مارنا وغیرہ۔ مدرسے میں بچوں کو سبق یاد نہ ہونے پر یا مدرسے کی چھٹی کرنے پر یہ سزائیں دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، ان کی کچھ وقت کے لیے چھٹی بند کر دی جائے، اس کا بچوں پر کافی اثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، کھڑا کر دیا جائے۔ نمبر 3، اٹھک بیٹھک کرایا جائے۔ یہ آخری 2 سزاؤں میں جسم اور اخلاق دونوں اصلاح ہو جاتی ہے، یعنی ورزش بھی ہو جاتی ہے، تنبیہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اس کی رعایت کی جائے کہ برداشت سے زیادہ بالکل بھی نہ ہو۔ باقی یہ بات ہے کہ استاذ کے مار جسم کے جس حصے پر لگے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد بھی ہمیں یہ حدیث کسی بھی کتاب میں نہیں مل سکی، اس لیے اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بول کر ہرگز بیان نہ کی جائے۔ دوستو، ہر دھرم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو استاذ کے نام پہ کالا دھبا ہوتا ہے۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کو اور اچھے استاذ کے نام کو بدنام کرتے ہیں، ادب قاعدہ سلیقہ کچھ بھی نہیں سیکھتے اور چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو یہ ویڈیو بھیج دے تاکہ ان کو پڑھانے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ خدا حافظ۔